اسد صاحب، کیا وجہ ہے ویسے جہانگیر ترین صاحب نے وزیر اعظم فنڈ کے بجائے وزیر اعلیٰ کے پی فنڈ میں رقم جو ہے وہ عطیہ کی؟ کیا رابطے واپس سے ہو رہے ہیں ان سے؟ نہیں جی، رابطہ تو کوئی نہیں ہو رہا ہے، لیکن شاید وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ جو دیں وہ عوام کے اوپر خرچ بھی ہو اور اس سے کوئی سرے کا محل یا ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ نہ خرید لیے جائیں، اس لیے شاید انہوں نے یہ موضوع سمجھا کہ چیف منسٹر کے پی کے فنڈ میں ڈالے جائیں پیسے۔ بٹ جہانگیر ترین صاحب کی کیا واپسی ہو سکتی ہے جماعت میں؟ یہ تو ایسی مطلب ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر میں اسٹیٹمنٹ کوئی اس پہ دینا نہیں چاہتا۔ یعنی کہ رابطے بھی ویسے بھی نہیں ہو رہے ان سے؟ مجھے نہیں پتا، میری ان سے رابطہ میں شاید پہلے بھی پبلکلی کہہ چکا ہوں، ان کی صحت خراب تھی، لندن گئے ہوئے تھے، میں نے ان کو میسج بھیجا تھا، اس پہ ان کا جواب آیا تھا، ایک دفعہ اس کے علاوہ بات ہوئی ہے۔ کوئی ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، سیاسی اختلاف ہے۔ تو وہ رابطہ خان صاحب کے ساتھ بھی، خان صاحب نے بھی ان کو فون کیا تھا جب ان کی صحت خراب تھی لندن ان سے بات کرنے کے لیے، تو کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں۔ رائٹ، اسد صاحب لاسٹ میں مجھے ذرا بتا دیں، آج حمزہ شہباز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، دوسرا پھر یہ ایک امپریشن جو دیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ ریزیوم ہو گئی اور اس سے اب معیشت ایک بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، یہ کون سی، یہ وہی والی آئی ایم ایف کی ڈیل ہے جس کو سائن کرنے پر شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ $1 ارب کے لیے لیٹ گئے اور ملک کو گروی دکھا دیا؟ یہ وہی آئی ایم ایف کی ڈیل ہے جس پہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے احسن اقبال کی یہ ڈیل سائن کرنا جو ہے یہ ملک کے غدار ہیں اس لیے سائن کر رہے ہیں، جس کو خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ یہ 1971 میں مشرقی پاکستان کے سانحے سے بڑا سانحہ ہے یہ آئی ایم ایف ڈیل کرنا، اسی کی بات کریے نا جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری کرنا۔ نہ شرم نہ حیا ان لوگوں کے اندر۔ دیکھیں آئی ایم ایف ڈیل جو ہے جتنی انہوں نے خطرناک حد تک ریزروز گرا دیے تھے، کوئی چوائس ہی نہیں تھی، تو آئی ایم ایف ڈیل تو اس کے بعد کرنی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ صرف 3 ماہ کے اندر آدھے رہ گئے تھے پاکستان کے ریزرو، تو وہ تو انہوں نے ہونی تھی، لیکن آئی ایم ایف کی ڈیل سے فوری کرائسس تو بچ سکتا ہے، لیکن معیشت استوار صرف آئی ایم ایف ڈیل کرنے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور عوام کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ان کی نظر تو مجھے لگتا ہے کہ عوام پہ پڑتی ہی نہیں ہے اپنے فیصلے کرتے ہوئے، تو آسان طریقہ لگایا ہوا ہر چیز کے اوپر بوجھ عوام کے اوپر ڈال دو۔ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی جو کسی نے سنا نہیں تھا پاکستان میں، آج تک پاکستان کی تاریخ میں جو ضروری اشیاء کی قیمتیں ہیں ان کا افراط زر جو ہے وہ سب سے زیادہ 26% کے اوپر پہنچا تھا، وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 کے اندر۔ بالکل اسد صاحب، 47 سالہ ریکارڈ کی سطح پہ اور 47 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب اسی ہفتے جب انٹرنیشنل جرنلسٹ سے ملاقات کر رہے تھے تو انہوں نے اس میں ذکر کیا اور ان سے پوچھا بھی گیا کہ بھائی پولیٹیکل ایک کوارڈینیشن کے لیے یا سب کو ساتھ لے کے ایک یونیفائڈ ایک نیشنل رسپانس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، تو انہوں نے بار بار ذکر اس بات کا کیا کہ میں نے تو چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کی تھی اور میں نے تو گرینڈ ڈائیلاگ کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، تو کیا ان حالات میں مل بیٹھ کر ایک سولوشن نکالنے کی طرف عوام کے نہیں سوچا جائے گا؟ 45% مطلب عوام کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے۔ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دہشت گرد عمران خان کے ساتھ جس کے اوپر وہ دہشت گردی کے پرچے کٹوا رہے ہیں، جس کو اریسٹ حراست میں لینے کے لیے اسلام آباد کی پولیس کہہ رہی ہے ہمیں آرڈر آ گئے ہیں کہ اریسٹ کر لیے جائیں، یا ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تیمور جھگڑا اور عمران خان کے ساتھ کہ جن کو شوکت ترین کے ساتھ کہ جن کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غداری کی ہے، غداروں کے ساتھ بات کرنے چاہیے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم آپ کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹوائیں گے، آپ کے لوگوں کو اٹھا کر تشدد کریں گے، ان کے اوپر تمام لیڈرشپ کے اوپر پرچوں کی بھرمار ہم کر دیں گے، اور اس کے بعد ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ۔ آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا کون چاہتا ہے؟ آپ کو عوام نے جو آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے نا، آپ کو لگ پتا چل جائے گا۔ الیکشن کرائیں اور اس کے بعد عوام کے نمائندوں کو فیصلے کرنے دیں کیا فیصلے ہونے ہیں۔ رائٹ، لاسٹ میں مجھے ذرا یہ بتا دیں اسد صاحب، ان لیگل بیٹلز جو آپ نے شروعات کی تھی ڈسکشن کی، اس میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف سرخرو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی؟ بالکل ایسے، یہ قانون کے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ان کیسز کے اوپر، وہ سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز بنائے گئے ہیں، جیسے جیسے یہ کیسز ڈیل ہوتے جائیں گے کورٹس کے اندر یہ فارغ ہوتے چلے جائیں گے کیسز۔ رائٹ، اور لاسٹ آپشن جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا، وہ اب استعمال میں لے کر آئے گی پاکستان تحریک انصاف؟ بالکل، تحریک انصاف تو پچھلے 4 ماہ سے کہہ رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے، اور اگر نیشنل اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اسی دن، اسی وقت، اسی منٹ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہیں وہ بھی تحلیل کرتی جائیں گی۔ سر آپ آغاز کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو ہمارے خیال میں اتنے سیاسی طور پہ نابالغ آپ کو ہم نظر آتے ہیں،
کہ ہم ان کی سیاسی سٹیٹمنٹ کے اوپر جا کے بچوں کی طرح کیوں کرتے ہیں؟ لیکن نیشنل اسمبلی سے بھی تو ایگزٹ لیا نا، نیشنل اسمبلی سے بھی تو استعفے دے کے آپ نکلے نا؟ جی نیشنل اسمبلی سے ہم بالکل نکلے. ہم اپنی سوچ سمجھ کے پولیٹیکل کیلکولس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. جو اتنی ہم نے ان سے چھین کے واپس پنجاب لیا، ہم نے کیا لیا، پنجاب کے عوام نے ان سے چھین کے واپس پنجاب لیا ہے، وہ ہم ان کو ایسے گفٹ نہیں کرنے والے. یہ حکومت کر پا نہیں رہے ہیں، روز بروز ان کی مقبولیت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. وقت ہماری سائڈ پہ ہے، وقت ان کی سائڈ پہ نہیں ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کا نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کا نقصان بڑھتا چلا